اب اگر میں لمبی کہانیوں میں چلا گیا تو بہت دور کی بات نکل جائے گی، میں بس اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے کامل پیر کو چھوڑ کے کبھی ادھر بیعت ہو گیا، کبھی ادھر بیعت ہو گیا، کبھی ادھر منہ مارا، کبھی ادھر منہ مارا. ایسے لوگ ہر جگہ مبغوض ہوتے ہیں، متروک ہوتے ہیں اور محروم ہوتے ہیں. مبغوض ہوتے ہیں، مبغوض ہوتے ہیں، متروک ہوتے ہیں اور محروم ہوتے ہیں. ایسے لوگوں کو نہ دنیا میں کامیابی ملتی ہے نہ آخرت میں کامیابی ملتی ہے. وہ وہاں بھی محروم ہوتے ہیں، وہ یہاں بھی محروم ہوتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ایسا مرید جو ہر جگہ جاتا ہے وہ خدا کے فضل کا انکار کرتا ہے. تو جو خدا کے فضل کا انکار کرتا ہے وہ یہاں بھی خدا کے فضل سے محروم ہوتا ہے، وہ وہاں بھی خدا کے فضل سے محروم ہوتا ہے. میں کل بابا صاحب بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں گیا. وہاں مجھے ایک قصہ یاد آیا، میں نے کہا آج آپ کو بھی سناؤں گا اور آپ نے توجہ سے سننا ہے. گناہگار بندہ کتنا ہی ہو صحیح، لیکن اگر اس کا عقیدہ صحیح ہے تو اس کا مرشد طریقت عقیدے کی بنیاد پر اسے اپنے سینے سے لگا لیا کرتا ہے. بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے پیر حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ قدموں میں بیٹھے. بس مختصر بات کر رہا ہوں، ان کے قدموں میں بیٹھے ہیں. این اسی عالم میں حضرت بابا صاحب کے مرید خاص خلیفہ خاص حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی وہ حاضر خدمت ہوئے اور ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے. سلوک کی راہیں طے کرانے والے، در مصطفیٰ تک لے جانے والے، فنا فی الشیخ اور فنا فی الرسول سے گزارنے والے بابا فرید نے اپنی زبان سے فرمایا، او میرے خلیفہ خاص سنو میری بات، اس وقت میں اپنے مرشد کے آستانے پر ان کے قدموں میں بیٹھا ہوں، لہذا جہاں میں اپنے ہاتھ رکھتا ہوں وہ ان کے قدم ہیں. تم بھی آگے آ کے میرے شیخ کے قدم کو پکڑو. بات سمجھ آ رہی؟ فرمایا بابا نظام دیکھو میرے شیخ خواجہ بختیار کاکی بیٹھے ہیں اور دیکھو میں نے کس طرح ان کے قدموں پہ ہاتھ رکھا ہے، اپنا دل قربان کیا ہے، اپنی جان قربان کی ہے، اپنی روح قربان کی ہے. یہی وہ درویش خدا مست و خدا شناس ہے کہ جس نے چشم صدن میں در رسول کی زیارت بھی کروائی ہے اور خدا کے حریم ناز میں بھی روح کو پہنچایا ہے. میں چاہتا ہوں کہ تو میرا خلیفہ خاص ہے، آگے آ اور میرے پیر و مرشد کے قدم کو پکڑ. بابا نظام آگے آئے. دونوں گل سمجھ رہے توجہ ہے. بابا نظام آگے آئے، انہوں نے آستہ جا اپنے پیر حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے قدم پکڑ. آپ نے ارشاد فرمایا تو محبوب الہی بھی ہے اور میرا بھی محبوب ہے. کچھ مرید ہوتے ہیں اور کچھ مراد ہوتے ہیں. تو مرید بھی ہے اور میری مراد بھی ہے. میں نے یہ کہا میرے قدم نہ پکڑ، تو میرے پیر کے قدم پکڑ. اٹھ، میرے قدموں سے اٹھ اور میرے پیر کے قدم کو پکڑ. بابا فرید الدین گنج شکر کا دوسرا حکم آیا تو آپ بیٹھے، آہستہ سے اپنے دونوں ہاتھ بابا فرید الدین گنج شکر کے پاؤں قدم پر دوبارہ ہاتھ رکھا. تو آپ نے جھنجھلا کے کہا شاید تو میری بات نہیں سمجھا، تو میری بات نہیں سمجھا. میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں اپنے پیر کا احترام کرتا ہوں، لہٰذا تو بھی آگے آ اور میرے پیر کے قدم پکڑ، میرے قدم نہ پکڑ، پکڑ میرے پیر کے قدم.
پھر بابا فریدالدین گنج شکر رحمتہ تعالیٰ علیہ قدم، انہوں نے اپنے قدم پیچھے کھینچے اور فرمایا او بابا نظام، تو دین کا نظام ہے، تو خدا اور الہی محبوب ہے، تجھے میری بات کیوں نہیں سمجھ آتی؟ میں نے تمہیں یہ کہا کہ تو میرے پیر کے قدم پکڑ، میرے پیر نہ پکڑ، تو کیوں نہیں میری بات سنتا؟ ارے پیر و مرید کا رشتہ رکھنے والوں، ساری دنیا کو بابا نظام الدین محبوب الہی نے وہ سبق دیا ہے کہ پیر کے لیے بھی جھومر ہے اور مرید کے لیے بھی جھومر ہے۔ انہوں نے کہا او میرے پیر و مرشد، او بابا فریدالدین گنج شکر، میں نے عرش میں دیکھا، میں نے فرش میں دیکھا، میں نے خدا کی قسم پوری دنیا پر نظر دوڑائی، مجھے کہیں بھی کسی کے قدم نظر نہیں آئے، اگر کسی کے قدم نظر آئے ہیں وہ بابا فرید گنج شکر کے قدم۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ کیا سمجھتے ہو پیر کو؟ کیا سمجھتے ہو مرید کو؟ طریقت کا تم حلیہ نہیں بگاڑ سکتے۔ اہل سنت و جماعت کے سٹیج پر اور اہل سنت و جماعت کی تاریخ میں ایسے ایسے مشائخ، ایسے ایسے اہل علم اور اہل فضل موجود ہیں، اگر ان سے وفا کی جائے تو جو وفا پیر نے خدا سے کی ہے اس وفا کا بدلہ خدا پیر کو بھی عطا فرماتا ہے، مرید کو بھی عطا فرماتا ہے۔ کئی میں نے ایسے بدبخت دیکھے ہیں کہ اپنے پیر و مرشد کا ہاتھ چھوڑ کے ادھر ادھر نکل جاتے ہیں۔ اگر تھوڑا سا وقت اور دے میں ایک بات سنانا چاہتا ہوں۔ آج بڑی مزے کی گل ہے، تسی میرے قابو آئے ہو، میں تھوڑے قابو نسنے دا راہ نہ تمہیں لبنا نہ مینوں لبنا۔ ذرا دھیان نال میری گل سماعت کرو۔ اپنے پیر کے آستانے پر ایک خادم، اس نے 12 سال گزارے۔ کتنے سال گزارے؟ 12 سال گزارے، وہاں خدمت کی، اپنے پیر کی، لنگر کی، مہمانوں کی، خواص کی، عوام کی، سیاسی، نیم سیاسی، غیر سیاسی، تمام لوگوں کی خدمت کرتے کرتے کتنے سال گزرے؟ 12 سال گزرے۔ آخر تنگ پڑ گیا کہ پتہ نہیں مجھے بھی فضل والا بنا دیا جائے گا یا نہیں، یا مجھے بھی اسی طرح محنت والا بنا دیا جائے گا۔ تو آخر تنگ آ کے اپنے پیر کو کہتے ہیں کہ خدا را میرا ہاتھ چھوڑ دے، میں ہاتھ چھڑانا چاہتا ہوں، میں اب اپنے کام کرنا چاہتا ہوں، گھر والوں کو سنبھالا دینا چاہتا ہوں، خاندان، معاشرے، علاقے میں رہنا چاہتا ہوں، تو میری بیعت ختم کر دیں۔ تو آپ نے اسے فرمایا سنگیاں میرے نیڑے آیا، فرمایا میرے گودوں کے ساتھ اپنے چکھنے لگاؤ، گھٹنے لگاؤ۔ جب اس نے گھٹنے لگائے، اپنی چادر اس کے سر پہ رکھی، فرمایا بیلیا اپنا اکھاں بند کر۔ آواز آ رہی نا؟ آخر تک آواز آ رہی ہے تو ہاتھ کھڑا کریں۔ آواز آ رہی نا؟ تو جب گوڈے لگائے، سر پہ چادر رکھی، فرمایا آنکھیں بند کرو۔ آنکھیں جب بند ہوئی تو فرمایا مجھے بتاتے جاؤ تمہیں کیا نظر آیا۔ اس نے دیکھا، دیکھ کے کہا اس وقت مجھے یہ منظر نظر آ رہا ہے کہ میرے ہاتھ آپ کے ہاتھ میں ہے اور آپ کا ہاتھ آپ کے پیر کے ہاتھ میں ہے، اور یہ ہاتھ چلتے چلتے یہ سلسلہ تو ذہب، یہ کڑیاں سے کڑیاں ملتے ملتے میں دیکھ رہا ہوں کہ آخر میں ہاتھ سیدنا صدیق اکبر کا ہے، اور جب ان کا ہاتھ دیکھا تو ان کا ہاتھ جناب محمد رسول اللہ کے ہاتھ میں موجود ہے۔ تو آپ نے فرمایا اب آنکھیں کھول دو، چادر ہٹائی تو آپ نے ایک جملہ فرمایا، ایک میرے سے تو ہاتھ چھڑا لو گے، اتنوں سے کیسے چھڑا لو گے؟ فرمایا میرے سے تو ہاتھ چھڑا لو گے اس لیے کہ میرے پاس رہتے ہو، لیکن یہ بتاؤ کہ اس ایک لمحے کی گھڑی میں
تو نے اپنے ہاتھ کو دیکھا یہ کس ہاتھ تک آخر میں پہنچا ہے؟ کیا خیال ہے کہ جنہیں خدا نے فضل دیا ہے اور جسے اپنے ہاتھ میں لیا ہے، کیا مصطفیٰ اس کو چھوڑ سکتا ہے؟ کیا ابو بکر اس کو چھوڑ سکتا ہے؟ اور جس کا ہاتھ ابو بکر نے پکڑا ہو تو سمجھ لو کہ تینوں یاروں کا ہاتھ بھی ادھر ہی ہے۔ اس لیے میرے دوستو یہ مت سمجھو کہ پیر غلام احمد صاحب دنیا سے چلے گئے۔ ٹھیک ہے دنیا سے چلے گئے ہیں، لیکن آج بھی وہ اپنی قبر میں موجود ہیں اور اپنی روحانی آنکھوں سے مجھے بھی دیکھ رہے ہیں، تجھے بھی دیکھ رہے ہیں۔ صرف تجھے ہی نہیں دیکھتے، تیرے دل کو بھی دیکھتے ہیں کہ یہ آیا ہے تو کس لیے، اس کو دینا ہے تو کیا دینا اور کتنا دینا، یہ تیری میری مرضی نہیں ہے، ان کی مرضی سے ہو۔ میرے پاس علائی صاحب بیٹھے ہوئے تھے، آج بڑی عجیب بات میرے منہ سے نکلی اور میں آپ کے ساتھ اس کو شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ جس بھی ولی اللہ کی قبر پر جاؤ اور نصیحت کرنا چاہتا ہوں، چاہتے تو ہے نا آپ ٹھیک ہو گئے، جس بھی ولی اللہ کے قبر پر جاؤ ایک تو یہ سمجھو کہ وہ آپ سے کئی لاکھ مرتبہ بہتر ہے، کئی لاکھ مرتبہ بہتر۔ اور ایک خواجہ محبوب الہی کی بات اور بھی نصیحت ناز کروں کہ کسی کو بھی آپ نے فرمایا کسی کو بھی برا اور گناہگار مت سمجھو۔ آپ نے فرمایا خواجہ محبوب الہی نے کہ کسی کو بھی گناہگار مت سمجھو اور برا مت کہو۔ پوچھا گیا کیوں؟ فرمایا ہو سکتا ہے کہ جس کو تم گناہ میں دیکھ رہے ہو وہ اس کی زندگی کا آخری گناہ ہو، اس کے بعد وہ نیکوکار بن جائے اور تو اپنے آپ کو نیکوکار سمجھتا ہے، ہو سکتا ہے تیری زندگی کی وہ آخری نیکی ہو اور اس کے بعد تو گناہگار ہو جائے۔ وہ کہاں تھا میں تو پتا کہ کسی بھی صاحب ایمان ولی اللہ کی قبر پر جاؤ تو اس وقت وہ بظاہراً وجود تو قبر میں ہوتا ہے، لیکن ان کی روح ان کی روح انبیاء کے ساتھ، مرسلین کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، علماء ربانیین کے ساتھ اور اولیاء کاملین کی مجلس میں اس کی روح موجود ہوتی ہے۔ تو جب آپ ان کے قبر پر جائیں تو یہ تصور کریں کہ وہ اس وقت کاملین کی ارواح کی مجلس میں موجود ہیں، وہاں سے ایک لمحے کی نظر میں جب مجھے دیکھیں گے تو مجھے سبحان اللہ ایک تصور ہے۔ اور اس مرد درویش سے جب تک سانس میں سانس ہے وفا کرتے رہنا، جب ان کی وفا کی باری آئے گی تو پھر دیکھنا وہ کس طرح ساتھ ہاتھ پکڑ کے جنت میں جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو دنیا و دین کی بھلائی بہتری نصیب فرمائے اور بزرگان دین جو حیات ہیں اور عقیدہ اہل سنت و جماعت پر ہیں ان کی مجلس نصیب ہو جائے تو سمجھو مجلس بظاہراً دنیا کی ہے، حقیقت میں وہ مجلس جنت میں لے جائے۔ اللہ ہم سب کی حاضری فرمائے، گرامی لنگر کی خدمت، یہ پیر کا آستانہ خدا آپ سے لے کر آستانے میں لگا کر پھر غریبوں میں یہ واپس تقسیم ہوتا ہے۔ یہاں بینک بیلنس نہیں بڑھائے جاتے، یہاں تو خدا کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت و محبت پیش کیا جاتا ہے۔ اس لیے آپ تمام لنگر کی خدمت بھی کریں اور آستانے کی خدمت بھی کریں تاکہ آنے والے وقت میں یہ جگہ وسیع و عریض ہو جائے اور پیر غلام احمد صاحب کا فیض سورج سے بھی زیادہ گرنے بکھیرنے میں وہ کام کرنا چاہیے۔ اس لیے جو اعلان کرنا چاہیں، جو ساتھی ہیں ان سے میں کہوں گا صرف 10 منٹ ہے، اس کے بعد دعا نماز اور میں آپ سے رخصت ہو جاؤں گا۔ اٹھیں، اعلان کریں یا کوئی ساتھی بھیجیں، ایک دم آپ دربار کے لیے، مسجد کے لیے، مدرسے کے لیے چندہ پیش کریں اور جو اعلان کرنا چاہیں وہ اعلان بھی کریں۔
کوئی ساتھی بھیجو آگے یار تاکہ میں دعا کروں. سارے بھی ساتھی اپنا اپنا حصہ پیش کریں. یہ تہاڈی کمائی دنیا دی بھی تے آخرت دی. جلدی کرو جلدی. رستہ چھاپ دو رستہ. انجمن معین الاسلام صدیقیہ چک 119 13 کسوال 40,000 روپے. اور زور نال سبحان اللہ دے آخو یار. خلیفہ راؤ عبد الجلیل صاحب 73,000 روپے. جلدی کرو جلدی کرو جلدی کرو وقت گزر رہا ہے. اس کے بعد ملاقات جلدی جلدی آنے والوں کو راستہ پیش کریں. آنے والوں کو راستہ پیش کریں. ڈاکٹر ساجد صاحب 5,000 روپے. یہاں ہزاروں لوگ دن کو صبح کو ناشتہ، دن کا لنگر، رات کا لنگر، سینکڑوں لوگ یہاں پر آ کے لنگر کھاتے ہیں. اس لنگر کی خدمت کرنا میں سمجھتا ہوں ہر مرید پر فرض ہے تاکہ اس آستانے میں یہ فیضان، یہ لنگر صبح قیامت تک جاری رہے. میں ملاقات سب نال کروں گا. بیٹھو اپنی اپنی جگہ پہ بیٹھو جی لنگر دے چکے ہو. محمد تنویر صاحب 5,000 روپے. عمران چودھری صاحب ماربل فیکٹری والوں کی طرف سے لنگر کے لیے 10 لاکھ روپے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بس آپ کھڑے نہیں ہونا جی، جو دے چکے ہیں وہ پیچھے بیٹھ گئے. اللہ پاک قبول منظور فرمائے. بیٹھے جی بیٹھے تاکہ ذکر مختصر طور پہ ہو سکے. بیٹھے ہیں سارے بیٹھے ہیں. دعا کے لیے ماحول اور مزاج کو ہموار کرنا چاہتا ہوں. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. بلند آواز. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہی ذکر ہوگا لیکن تھوڑا سا سٹائل اس کا بدل جائے گا. لیکن کوئی بھی خاموش نہ رہے، توجہ کے ساتھ کرو تاکہ خدا کے رحمت کے چھینٹے دلوں میں داخل ہو جائیں. لا الہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ
صلی اللہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. انتہائی محبت کے ساتھ کوئی بھی خاموش نہ رہے, آواز کے ساتھ آواز میں رہے. اللہ ہو 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 لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت میں مایوس ہیں. دنیا دار مایوس کر سکتا ہے, بڑے بڑے وڈیرے مایوس کر سکتے ہیں, لیکن جو خالق ارض و سما ہے وہ مایوس نہیں کرتا. قبول ہو جائے دعا کرو. آمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین. الہ العالمین, یہ عرس سراپا قدس تیرے فضل والے, تیرے اکرام والے, تیری دی ہوئی عزت والے اللہ ان سے منسوب ہے. یہاں سے لے کر قاسم آباد شریف سے لے کر نیریاں شریف, وہاں سے موڑا شریف, کیاں شریف, چلتے چلتے تاجدار صداقت اور وہاں سے دربار رسالت. اللہ اس دعا کی نسبت تیرے نبی کے دربار رسالت سے منسلک ہو گئی ہے. اللہ اس در کا واسطہ سب آنے والوں کی حاضری قبول منظور فرما. اللہ کریم ہم سب کے صغیرہ اور کبیرہ گناہ معاف فرما. الہ العالمین گناہوں کے عادی ہو گئے, صغیرہ گناہ بھی عادتاً کرتے ہیں, کبیرہ گناہ بھی عادتاً کرتے ہیں. اللہ ان گناہوں کو معاف فرما, عادتاً نیکی کرنے کی توفیق عطا فرما, نیکیوں سے محبت کی سعادت نصیب فرما. آج آنے والا ہر مرد و عورت, چھوٹا اور بڑا, اللہ ہر ایک نے تیرے در کرم کے سامنے دامن پھیلا دیا ہے. جو اس کی مراد ہے اللہ حضرات القدس کے صدقے سب کے مرادوں کو بھرپور فرما, سب کی مرادیں پوری فرما, سب کی تنگدستیاں دور فرما اور سب کی خرمستیاں دور فرما. اللہ کریم تو تابعداری عطا فرما, تو رحمت کی باد بہاری نصیب فرما, تو روح کی قراری نصیب فرما. اللہ کریم تیرے بیکاری تیرے سامنے کشکول گدائی لے کر آئے ہیں. اللہ اپنے حبیب کے صدقے اس کشکول کو اپنی رضا سے بھرپور فرما دے. اللہ جن کے ہاں رزق تنگ ہے وسیع و
عریض فراخ حلال رزق عطا فرما۔ اللہ جن کے ہاں خوشیاں نہیں تو خوشیاں نصیب فرما۔ اللہ جو پریشان ہو گئے ان کی پریشانیاں دور فرما۔ اللہ کریم جو رشتہ دار جن کے دنیا سے رخصت ہو گئے آج کی محفل کا نور ان کی قبروں میں داخل فرما۔ اللہ سب کو جنتوں میں اعلیٰ مقام نصیب فرما۔ آج کی یہ محفل، یہ لنگر، یہ لوگوں کی محبت اور جنہوں نے زر سے خدمت کی ہے، اللہ کریم ان تمام کا جو ثواب ہے جناب بدر طریقت خواجہ پیر غلام محمد رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے روح کے لیے پیش کرتے ہیں، اللہ تو قبول فرما۔ اللہ کریم سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کا فیضان یہاں سورج سے بھی زیادہ تیز اور تیز تر روشنیوں والا نصیب فرما۔ اللہ کریم یہ بابا پیر غلام محمد کا فیض لاہور کی نگری میں رہنے والے داتا صاحب کی طرح فرما دے۔ اللہ صبح قیامت تک آنے والوں کی پیاس کو بجھاتا رہے، مرد و زن آنے والوں کو خوشیاں نصیب فرما۔ اللہ کریم جن کے ہاں اولاد نرینہ نہیں، اللہ مجبور ہیں تو ہم ہیں، کمزور ہیں تو ہم ہیں، نہ توانا نہ تواں ہے تو ہم ہیں، اللہ ساری طاقتوں والا تو تو ہے، ساری قدرتوں والا تو تو ہے۔ اللہ آج کی محفل میں آنے والے مرد و زن جن کے ہاں اولاد نرینہ نہیں، بدر طریقت کے صدقے اسے اولاد نرینہ عطا فرما۔ اللہ کریم جن کے ہاں اولاد ہے اللہ انہیں اولاد کے غموں سے محفوظ۔ اللہ کریم ماں باپ کا سایہ اولاد کے سروں پر قائم و دائم فرما۔ الہ العالمین جو اولاد باغی ہو گئی، والدین سے دور ہو گئے، نافرمان ہو گئے، اللہ انہیں تابع فرمان فرما۔ اللہ کریم اس پورے علاقے اور دور و نزدیک سے آنے والے پیر صاحب کے خلفاء، جماعت لے کر آنے والے اور دیر ساری عورتیں، میری بہنیں، میری بچیاں، میری مائیں جس محبت سے آئے، اللہ روحانی ترقی نصیب فرما، اللہ قرارے قلب و نور نصیب فرما۔ الہ العالمین سوچ کردار میں اعلیٰ معیار نصیب فرما۔ الہ العالمین عقیدہ اہل سنت پر جینا نصیب فرما۔ صحابہ کرام سے محبت کرنے کا اعزاز عطا فرما۔ الہ العالمین آل رسول کی غلامی اور ان کی محبت کا تاج ہمارے سروں کو نصیب فرما۔ الہ العالمین تمام آستانے جو اہل سنت و جماعت کا کام کرتے ہیں اللہ انہیں اتفاق اور اتحاد نصیب فرما۔ تمام ملت اسلامیہ کو اتفاق عطا فرما، اسلامیان پاکستان کو اتفاق عطا فرما۔ اللہ کریم یہ ملک لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے لیے حاصل کیا گیا، اللہ تیرا بھی نام ہے اور تیرے نبی کا بھی نام ہے، تیرے اور نبی کا نظام ہے، اللہ اس نظام کے لیے ملک پاکستان کے نقشے کو دنیا کے نقشے پر تا دیر سلامت فرما۔ لائیو پروگرام دیکھنے والے اور کشکول گدائی تیری بارگاہ میں پیش کرنے والے مرد و زن پوری دنیا سے اللہ انہیں بھی اپنی رحمتوں کا جام نصیب فرما۔ اللہ جو لوگ مراد لے کر آئے ہیں سب کی مرادیں پوری فرما۔ جو بیمار ہیں اللہ انہیں تندرستی نصیب فرما۔ جن کی آنکھ بیمار ہو گئی، جن کا دماغ بیمار ہو گیا، اللہ کریم جن کا دل تجھ سے بیزار ہو گیا، اللہ جن کی روح در رسول سے جدا ہو گئی، اللہ تیرے فضل والے، تیرے کرم والوں کے در پر آئے ہیں، اللہ دل کو بھی اپنے پیاروں کا پیار نصیب فرما، روح کو در مصطفیٰ سے پیار نصیب فرما۔ اللہ ہمارا دماغ پاک و صاف فرما، ہماری نگاہوں کو پاک فرما، ہماری زبانوں کو پاک فرما، زبانوں کو تو اپنا اور اپنے محبوب کا ذکر نصیب فرما۔ جو کاروبار کرتے ہیں، دکانیں کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، اللہ سب کو اطمینان قلب و روح نصیب فرما، اللہ سب کو خوشیاں عطا فرما۔ جو غم لے کر آئے ہو اللہ بدر طریقت کے صدقے آپ کے سارے غم خدا دور فرمائے، خوشیاں خدا وہ دے جو الابد قرار پذیر رہے، اور نعمتیں خدا وہ دے جو صبح قیامت تک ختم ہی نہ ہونے پائے۔ اللہ آپ کی مرادیں پوری فرمائے۔ کیا کیا مانگوں، کیا کیا چھوڑوں، خدا پہ چھوڑ دیتے جو ہر عطا کرنے والا اور ہر گناہ معاف کرنے والا ہے۔ اللہ تو اپنے کرم سے سب کو دریاؤں جیسا دل نصیب فرما، فقیروں والی عادت نصیب فرما۔ اللہ کریم تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کو اتفاق عطا فرما۔
افواج پاکستان اور تمام ادارے ملک پاکستان کے تمام ادارے، اللہ انہیں متفق ہو کر پاکستان کے لیے کام کرنے کی سعادت نصیب فرما۔ افتراق سے، تشدد سے، نفرت سے خدایا ہم سب کو معاف فرما۔ جتنے لوگ تو خیر جٹ صاحب، اسی طرح بے شمار ساتھی، اسد حمید صاحب، جس محبت سے آئے اللہ ان کی مرادیں پوری فرما، ملک و قوم کے لیے اللہ ان کی خدمات کو قبول فرما، آگے بھی راستہ آسان اور میسور فرما، اور ہر تنگی، ہر پریشانی سے خدا آپ کو نجات عطا فرمائے۔ پیر عبد الرحیم صاحب کے لیے دعا کریں، اللہ انہیں کامیابی عطا فرمائے۔ اس آستانے کی خدمت کا جھنڈا انہوں نے اٹھا لیا ہے، اب دعا کریں اللہ تعالیٰ ان میں طاقت روحانی خدا عطا فرمائے، شریعت محمدی کا خدا نور و سرور نصیب فرمائے، اور ہر پریشانی اور دکھ دینے والوں سے خدا ان کی حفاظت فرمائے۔ میں نے کچھ خبریں سنی ہیں اس آستانے کے حوالے سے کہ کچھ لوگ قبضہ کرنا چاہتے ہیں، دعا کرو خدا ان ہاتھوں کو، اس دست تفاکیش کو خدا توڑ کے رکھے جو بدر طریقت کے اس آستانے کو نظر بد سے دیکھتے ہیں۔ دعا کرو خدا انہیں ہدایت عطا فرمائے، اور اگر ان کو ہدایت نہیں ہے خدا انہیں اس آستانے سے اور یہ آستانہ خدا ان کے فتنے و فساد سے دور فرمائے۔ زور نہ لاکھ بھائی آرام، خدا ان کے فتنوں سے اس آستانے کو محفوظ فرمائے، خدا اس آستانے کے چراغ کو قیامت تک زیادہ فرمائے، یہاں آنے والوں کی جولیاں خدا بھرپور فرمائے، ہر آنے والے کو خدا نور سے مسرور فرمائے۔ علماء پیار والے اللہ ان کی خدمات کو قبول منظور فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ میری ماں ام المریدین، ان کے لیے بھی دعا کریں، خدا انہیں شفا و صحت عطا فرمائے، اللہ ان کا سایہ ہم سب پر قیامت تک قائم و دائم رکھے، اور جن کے والدین زندہ ہیں خدا ان کا سایہ اولاد پر سلامت رکھے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔